اور پھر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ آخر حضور ہماری طرح ہیں کیسے؟ یہ کہنا بشر مثلکم کا مطلب یہ ہے، اچھا حضور کو بشر کہا کس نے؟ اللہ نے کہا محبوب فرما دیجئے، محبوب فرما دیجئے، تو اللہ نے فرمایا نا بشر، اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ حضور خود۔ پہلے کس نے فرمایا؟ اللہ نے، اور دوسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ حضور خود۔ حضور خود بشر کہتے ہیں، اس پر پھر وضاحت ہے، تواضع ہے، دیگر تفاسیر ہیں۔ اور تیسرا بشر کہنے والا کون ہے؟ کفار ہیں۔ اب اگر تم حضور کو بشر کہنا چاہتے ہو، یا تو خدا ہونے کا دعویٰ کرنا پڑے گا، توحید کی رٹ لگانے والوں، بشر کہا کس نے؟ یا تو اللہ نے کہا، یا حضور نے فرمایا کہ میں بشر ہوں، اور یا کفار نے کہا میں کہتا ہوں۔ اگر تم بشر کہتے ہو تو یا تو خدائی کا دعویٰ کرو گے، مشرک ہو جاؤ گے، یا کہو گے کہ تم خود حضور ہو، نہ تم خدا بن سکتے ہو نہ مصطفیٰ بن سکتے ہو۔ ہاں، تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ تیسرا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہاں وہ تیسرا دروازہ کھلا، اتنا سمپل ہے۔ اور بتاؤ آخر ہیں تمہارے وہ، یعنی کفار ہی ہیں جو کہتے تھے، وگرنہ ہم نے تو ادب مصطفیٰ صحابہ کی زندگی سے سیکھا ہے۔ صحابہ کیا کہتے تھے، صحابہ کے انداز کیا تھے۔ تم بتاؤ آخر کس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل کہتے ہو؟ تم کس طرح حضور کی طرح ہو؟ کیا تمہاری نماز حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری عبادت حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری ذات حضور کی طرح ہے؟ کیا تمہاری آنکھیں حضور کی طرح ہیں؟ الیاذ باللہ، کیا تمہارے ہاتھ حضور کی طرح ہیں؟ کیا تمہارا جسم حضور کی طرح ہے؟ ارے بدبخت انسان، نادان انسان، کیوں گستاخی کرتا ہے؟ عقل کے ناخن لے، دیکھ تو اپنی ذات کو دیکھ لے، اپنی عبادات کو دیکھ لے، اپنی نماز کو دیکھ لے، تو اپنے کلمے کو دیکھ لے، تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں۔ کیوں؟ تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، انا رسول اللہ۔ تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور کس طرح کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں، تو حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی عبادت پر غور کر، تو اپنی نماز پر غور کر۔ تو نماز پڑھتا ہے، تجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ تجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ حضور کے متعلق فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، حضور پر تہجد بھی فرض ہیں، تجھ پر 5 نمازیں فرض، مصطفیٰ کریم پر 6 نمازیں فرض۔ تیری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں، تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے روزے پر غور کر لے، تو بھی روزہ رکھتا ہے، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، تیرا روزہ کیسے ہے؟ افطاری بھی ہے، سحری بھی ہے، سحری کے وقت بھی کھاتا ہے، افطاری کے وقت بھی کھاتا ہے، سحور بھی ہے، افطار بھی ہے۔ لیکن میرے آقا جب صوم وصال رکھتے ہیں، نہ سحور ہے نہ افطار ہے، بغیر کھائے پیے مسلسل روزے میں ہیں، اور صحابہ میرے آقا کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انتہائی کمزور ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کمزوری کا سبب کیا ہے؟ آقا روزے رکھ رہے ہیں، کیسے روزے رکھ رہے ہو؟ آقا آپ کی طرح روزے رکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لست کہیتکم، لست کہیتکم ایکم مثلی، ایکم مثلی لست مثلکم۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ارے میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں۔ کون ہے تم میں جو میری طرح ہے؟ کون ہے تم میں جو مجھ سے تشبیہ رکھتا ہے، مجھ سے مماثلت رکھتا ہے؟ میری مثل تم میں کوئی نہیں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں تم میری طرح نہیں، میں تمہاری طرح نہیں۔ ایکم مثلی، ارے میں کہتا ہوں تمہارا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں، تم ان کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ تمہارا کلمہ ان کے کلمے کی طرح نہیں، تمہاری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں، تمہارا روزہ ان کے روزے کی طرح نہیں، تمہاری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں۔ تم پر زکوٰۃ فرض ہے، میرے آقا پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تمہارے ارکان اسلام 5، آقا کے ارکان اسلام 4۔ ارے تمہارے ارکان اسلام آقا کے ارکان اسلام کی طرح نہیں، تم آقا کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ ہاں، اور جانتے ہو آقا پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ آقا پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے پتہ ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ مالک کی ملک سے خارج ہو، نکل کر قابض کی ملک میں آ جائے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کب ادا ہوتی ہے؟ جب مالک کی ملکیت سے نکلے اور قابض کی ملکیت میں آ جائے، جو اس پر قبضہ کرے وہ اس کا مالک بن جائے، تب زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ یہ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے شرط ہے۔ دیکھو ایک جزیہ فقہ کا، الولد وما فی یدہ کان لابیہ، الولد وما فی یدہ کان لابیہ، بیٹا اور بیٹے کی ساری ملکیت در حقیقت اس کے باپ کی ملکیت ہوتی ہے۔
بیٹے کے پاس جتنی دولت ہے نا، اسی لیے باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا تو بیٹے کی جتنی بھی ملکیت ہے وہ در حقیقت باپ کی اپنی ہے. تو باپ جب اسے دے گا تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو دے رہا ہے، اس کی ملکیت سے نکلے گی ہی نہیں. جب نکلے گی نہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب سمجھ رہے میری بات؟ اسی طرح ایک اور قانون ہے، العبد وما فی یدہ کان لمولاہ. یہ زبان علماء سمجھ رہے ہیں. ہاں، العبد، اور آپ کو بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ. گرچہ میں خانہ سخن کا گدائے جدید ہوں، ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے. الحمدللہ، سرکار کا کرم ہے، اعلیٰ حضرت کا کرم ہے. ہاں، رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے، اسے چلو سے پلا دے اسے پیمانے سے. یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے. یہ یوں اعلیٰ حضرت پلاتے ہیں کہ نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے، جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے. یہ اعلیٰ حضرت کا کرم. یہ مشکل باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ بہت عام انداز میں سمجھا دوں گا. العبد وما فی یدہ کان لمولاہ. عبد کون ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے. غلام، اور غلام کے پاس جتنی دولت ہے، غلام کے پاس جتنا مال ہے، در حقیقت وہ اس کے آقا کا ہے. غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اس کے آقا کا ہے. بہت کم وقت ہے، توجہ فرمائیں. غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے آقا کا ہے. پہلے میں نے کیا کہا؟ بیٹے کے پاس جتنی دولت ہے وہ در حقیقت اس کے باپ کی ہے. اسی لیے باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا اس صورت میں ہوگی کہ مالک کی ملکیت سے نکل کر قابض کی ملکیت میں آ جائے، تب زکوٰۃ ادا ہوگی. این اسی طرح اگر کوئی آقا ہے تو وہ اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا؟ اگر آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ دے تو وہ قانون کیا ہے؟ العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، کہ جو عبد کے پاس دولت ہے، جو کچھ بھی ہے، در حقیقت اس کے آقا کی ہے. اب آقا اپنے غلام کو کچھ دے گا تو وہ آقا کی ملک سے نکلے گی ہی نہیں. جب اس کی ملک سے نکلے گی ہی نہیں تو زکوٰۃ ادا ہوگی ہی نہیں. تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، آقا اگر آپ زکوٰۃ دیتے تو دیتے کس کو؟ ارے یہ چاند بھی آپ کا نوکر، یہ ستارے بھی آپ کے غلام، یہ زمین بھی آپ کی غلام، یہ حیوانات بھی آپ کے، یہ نباتات بھی آپ کے، یہ جمادات بھی آپ کے، یہ ساری کائنات آپ کی، یہ سارے غلام آپ کے. فرمایا محبوب تجھ پہ زکوٰۃ فرض اس صورت میں ہوتی تو ادا کرتا، تیری ملکیت سے نکلتی. ملکیت سے نکلنے کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی ایسے کو دے جو خود مالک ہو. ارے ساری دنیا تیری نوکر ہے، محبوب تو دے گا کس کو؟ ایک شعر یاد آ رہا ہے، چونکہ آپ نے تاج الشریعہ کا نام لیا. سب کچھ ان کا ہے نا، اور جسے چاہیں دیتے ہیں. اشعار بڑے خوبصورت ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہے، چونکہ آپ تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں، آپ یاد دلا دیجیے گا. جہاں بانی عطا کر دیں. آگے کیا؟ وہی بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں. تیری نماز، تیرا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں.
تیرا کلمہ آقا کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز آقا کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ ان کی روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں، تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے اپنی ذات کو دیکھ، اپنی ذات کو دیکھ، اپنی اوقات کو دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، تو کیا ہے، تیری ریالٹی کیا ہے، ان کی ذات کو دیکھ۔ تو کہتا ہے تو ان کی طرح ہے، تو اپنی فیملی کو دیکھ لے، اپنے آباء و اجداد کو دیکھ لے۔ ایک گستاخ نے کہا آقا کے والدین ایمان والے نہیں، الیاذ باللہ۔ ہاں، مجھے مدینہ المنورہ میں اسی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا۔ مدینہ المنورہ کے ایک جیل میں کہا گیا لکھو لکھو، لکھ کر دو، سائن کرو، پھر تمہیں جیل سے آزاد کیا جائے گا۔ الیاذ باللہ کاغذ پر لکھا ہوا کیا تھا؟ سیدہ آمنہ کو الیاذ باللہ غیر مسلم لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا نہیں 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 نہیں، میں نے کہا کیا کر لو گے؟ کہا پھانسی دیں گے۔ میں نے کہا ہم رقص کرتے ہوئے سولی چڑھ جائیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ ہماری تو تمنا ہی یہی ہے، ہماری تو آرزو یہی ہے کہ بقیع مل جائے، جنت البقیع مل جائے، وہاں شہادت مل جائے۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ ہاں، میں نے کہا قتل طیبہ میں ہم کو کرو گے، رقص کرتے ہم سولی چڑھیں گے، اس سے بڑھ کے کیا اعزاز ہوگا کہ بقیع میں سویا کریں گے۔ بقیع میں سویا۔ میں نے کہا دلیل دو، میں نے کہا دلیل دو، دلیل دی، عقل کے اندھو نے دلیل دی۔ کہا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا میں آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اللہ مجھے اجازت دے اپنی ماں کی قبر پر جاؤں، تو اللہ نے اجازت دے دی۔ آقا نے دعائے مغفرت کی، دعائے مغفرت کرنا چاہی، اللہ نے منع کر دیا۔ کہا محبوب ماں کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا، تو یہ دلیل ہے چونکہ اللہ نے منع کیا۔ کہا حدیث صحیح ہے، میں نے کہا صحیح ہے۔ کہا اللہ نے منع کیا کہ نہیں؟ میں نے کہا منع کیا۔ کہا جب اللہ نے منع کیا کہ ماں کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو، تب پتہ چلا دعائے مغفرت نہ کرنا اور دعائے مغفرت کی اجازت نہ دینا اس بات کی دلیل ہے وہ ایمان والی نہیں تھی۔ میں نے کہا ایمان والی نہیں تھی، نام کیا ہے؟ آمنہ ہے۔ ارے آمنہ تو ہوتی ہی ایمان والی ہے۔ آمنہ نام ہے اور ایمان والی نہیں ہے؟ ہاں، آمنہ نام ہے، آمنہ نام ہے۔ میں نے کہا بتاؤ، اب میں اس کی گرامیٹیکل ریزنز پر بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا تم دلیل دیتے ہو کہ صحیح دلیل ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے اجازت نہیں دی۔ میں نے کہا قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تقم علی قبرہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے غیر مسلموں کی قبر پر جانا منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ قرآن میں ہے نا، اب یہ اقتداء النص سے ثابت کروں گا، دیکھیے گا، آپ توجہ فرمائیے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نا قبر پر نہ جاؤ، کس کی قبر پر جانا منع ہے؟ غیر مسلم کی قبر پر جانا منع ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا لا تقم، نہیں ہے، لا تقم، نہیں جانا۔ تو میں نے کہا اللہ نے منع فرمایا نا کہ غیر مسلم کی قبر پر نہ جاؤ، کیا تم مانتے ہو کہ اللہ نے جانے کی اجازت دے دی؟ اللہ نے جانے کی اجازت دے دی۔ تم سمجھتے ہو یہ تمہاری دلیل ہے، یہ تمہاری نہیں، یہ ہماری دلیل ہے۔ ہماری دلیل کیسے ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ غیر مسلم کی قبر پر نہ جاؤ۔ یہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، مدینہ المنورہ میں گستاخوں سے جو میرا مناظرہ ہوا تھا اس میں ہم نے جواب کیا دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی، تو دعائے مغفرت کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ الیاذ باللہ سیدہ مؤمنہ نہیں تھی۔ تو میں نے کہا کیا قبر پر جانے کی اجازت دی کہ نہیں؟ کہا دی۔ تو میں نے کہا قرآن کہتا ہے کافر کی قبر پر نہ جاؤ، تو قبر پر جانے کی اجازت دے دی، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومنہ ہے، یہی اس بات کی دلیل ہے وہ مومنہ ہے۔ کہا پھر دعائے مغفرت کی اجازت کیوں نہیں دی؟ یہ کیوں فرمایا کہ مغفرت کی دعا نہ کرو؟ تو اس کا جواب سماعت فرما لیں۔ مغفرت کی دعا کس کے لیے کی جاتی ہے؟ بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعائیں نہیں کی جاتی، بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی۔ دیکھیے کبھی آپ کہتے ہو یا اللہ غوث اعظم کو بخش دے، کیا الیاذ باللہ کوئی ایسا کہتا ہے؟ یا اللہ خواجہ غریب نواز کو جنت عطا فرما، معاف کر دے، کوئی نہیں کہتا۔ ہر شخص کہتا ہے کہ وہ چونکہ بخشے ہوئے ہیں تو بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگی جاتی۔ کیا الیاذ باللہ کوئی کسی نبی کے لیے کہہ سکتا ہے اے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی مغفرت فرما، موسیٰ علیہ السلام کی مغفرت فرما؟ نہیں۔ قانون کیا ہے؟ بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی۔ دیکھیے جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، بالغ کے لیے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، دعائے مغفرت کرتے ہیں نا۔ لیکن نابالغ کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا، کیا؟ فرطا واجعلہ لنا۔ فرط کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میرے اللہ
یہ جو بچہ مجھ سے پہلے چلا گیا ہے، یا اللہ یہ مجھ سے پہلے جائے اور میرے لیے شفاعت کا اہتمام کرے. کیا؟ چونکہ بچہ بخشا ہوا ہے. تو بخشے ہوئے کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. بخشے ہوئے کے لیے کہا جاتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے پہلے جا رہا ہے، آخرت میں میرے لیے شفاعت کا اہتمام کرے، میری بخشش کا وسیلہ بنے. تو کہا تم کہتے ہو کہ حضور نے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی، اللہ نے اجازت نہیں دی. ارے اس بات پر غور کرو، مغفرت کی دعا اس کے لیے مانگی جاتی ہے جس کے لیے مغفرت نہ ہونے کا امکان ہو. ارے وہ تو پہلے سے ہی بخشی ہوئی ہے، ان کے لیے یہ دعا نہیں کی جاتی کہ ماں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو. میں کہتا ہوں یونس علیہ السلام ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو اتنا بلند و بالا اور اعلیٰ مقام ملا. تو گویا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جس مچھلی میں ایک نبی رہے اس کو وہ مقام ملتا ہے. ارے جس ماں کی پیٹ میں آمنہ کا لال ہے وہ ماں مغفرت کی محتاج نہیں ہوتی، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جاتی، اس کے وسیلے سے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی ہے. تو تیری ماں آقا کی ماں کی طرح نہیں، تو آقا کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے تو کہتا ہے میں آقا کی طرح ہوں، تو اپنی گھر کے حالات کو دیکھ لے، اپنی بیوی کو دیکھ لے. کیا تیری زوجہ کے لیے قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ نہیں. لیکن آقا کی ازواج مطہرات کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں. میں کہتا ہوں میرے آقا کی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں، میرے آقا عام مردوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر یہ چمکتے دمکتے یہ کچوچا کے چہرے دیکھو، یہ سادات کے چہرے دیکھو. تم کہتے ہو ہم آقا کی طرح، آقا ہماری طرح، ہم آقا کی طرح، آقا ہماری طرح. ارے تمہارے بیٹوں کے لیے قرآن میں کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ ارے ان کے بیٹوں کے لیے دیکھو، کہا انما یرید اللہ لیذہب اہل البیت لیذہب الرجس، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. یہ جب تقریر میں بات ہو رہی ہوتی ہے نیند نہ ہو تو پھر آیات بھی بھول جاتی ہے. میں کہتا ہوں تم کہتے ہو تم آقا کی طرح، تمہارے احباب آقا کی طرح، وہ بھی بشر ہم بھی بشر. ارے تم اپنی فیملی کو دیکھ لو، تمہارے بیٹوں کے لیے آیت نہیں نازل ہوئی لیکن آقا کی اولاد کے لیے آیت نازل ہوئی ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے وہ پاک ہیں، ان کی پاکی کا اعلان تو پھر بریلی کے مجاہد نے بھی کیا نا، کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اینے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو بتاؤ آخر کس اعتبار سے تم آقا کی طرح ہو؟ کیا تمہارا جسم آقا کی طرح؟ کیا تمہارے ہاتھ آقا کی طرح؟ کیا تمہاری انگلیاں آقا کی طرح؟ کیا تمہاری آنکھیں آقا کی طرح؟ کیا تم اپنی ذات کو دیکھ لو، تم اپنے جسم کو دیکھ لو، اپنے پسینے کو دیکھ لو. تمہارا پسینہ نکل رہا ہو تو کوئی قریب سے نہیں گزرتا، بدبو آتی ہے. آقا کا مبارک پسینہ، وہ کیسا مبارک پسینہ، ارے کیسا مبارک پسینہ. ام سلیم جمع کر رہی ہیں، میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما تصنعین یا ام سلیم، ہے ام سلیم کیا کر رہی ہے؟ آقا کا معطر و معمبر پسینہ جمع کر رہی ہیں. کہتی ہیں نرجو برکتہ لصبیاننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کے پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت جمع کر رہی ہوں. ارے ان کا پسینہ برکت دیتا ہے، تمہارے پسینے سے بدبو آتی ہے، تم پھر بھی کہتے ہو تم آقا کی طرح ہو. تم اپنے جسم کو دیکھ لو، تم ذرا تھوک کے دیکھو نا، اپنے تھوک کو دیکھو، اپنے تھوک کو دیکھو. تمہارے تھوک کو دیکھ کر لوگوں کو نفرت محسوس ہوتی ہے. تمہارے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کا لعاب دہن، ان کا عروہ کہتے ہیں واللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا قد وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها جلدہ فدلک بها وجہہ وجلدہ. تم تھوکو، تم اپنی بلغم تھوکو، اپنے منہ کو صاف کرو، اپنے حلق کو صاف کرو. تمہاری بلغم سے لوگ نفرت محسوس کرتے ہیں لیکن میرے آقا کے لعاب دہن کو ہم نور مانتے ہیں. نور مانتے ہیں کیوں کہ میرے آقا جب اپنے مبارک جسم سے لعاب دہن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلتا تو کیا ہوتا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے ہاتھوں پر ملتے، چہرے پر ملتے، جسم پر ملتے. تم ذرا تھوک کو دیکھو، تمہارے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں اور ان کا لعاب دہن لوگوں کو برکت دیتا ہے، شفائیں دیتا ہے. اب پھر غور کرو تمہارا کلمہ
آقا کے کلمے کی طرح نہیں، تمہاری نماز آقا کی نماز کی طرح نہیں، تمہارا روزہ آقا کے روزے کی طرح نہیں، تمہاری زکوٰۃ آقا کی زکوٰۃ کی طرح نہیں، تمہاری عبادت آقا کی عبادت کی طرح نہیں، تمہارے ہاتھ آقا کے ہاتھ کی طرح نہیں، تمہاری آنکھیں آقا کی آنکھوں کی طرح نہیں۔ اس پر تو بہت تفصیل سے کلام ہو جاتا ہے، صرف ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں، مدینہ المنورہ کے مضافات میں سیر کے لیے جاتے ہیں۔ اچانک دیکھتے ہیں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، وہ قافلہ ان کے پاس اونٹ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کا ایک سرخ اونٹ بہت پسند آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ قافلے کا سردار وہاں موجود تھا، انہوں نے کہا لے جائیے، خریدیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو میں سیر کے لیے آیا تھا، اونٹ خریدنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، یہ میرا مقصد نہیں تھا، میں فقط سیر کے لیے آیا تھا۔ تمہارا اونٹ نظر آیا، مجھے پسند آیا۔ ارے ناز کرتے ہیں ہم، کیا عظیم اونٹ ہے وہ جو آقا کو پسند آ گیا، جو آقا کو پسند آ گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت میرے پاس قیمت نہیں ہے، میرے پاس قیمت نہیں ہے، میں جاؤں گا گھر جا کر واپس قیمت ادا کر دوں گا۔ وہ دیکھ رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا جا رہے ہیں، آقا وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ آقا کو کہتے ہیں آپ لے جائیں اونٹ، آپ لے جائیں۔ آقا کے حسن کے جلوے دیکھ رہے ہیں، اس وقت تک آقا کو دیکھ رہے ہیں جب تک آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاتے۔ جب آقا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو اچانک ایک شخص پوچھتا ہے ارے یہ کون آیا تھا، یہ آنے والا کہاں سے آیا تھا؟ کہا جانے کہاں سے آیا تھا، ہم اسے نہیں جانتے۔ کہا اونٹ خرید کے لے گیا، قیمت دی، کہا نہیں دی۔ کہا کیا کیا؟ کہا ادھار، کہا ادھار دیا۔ نام جانتے ہو؟ نام نہیں جانتے۔ ایڈریس جانتے ہو؟ ایڈریس نہیں جانتے۔ پتا ہے کون ہے؟ نہیں پتا۔ کوئی ضامن نہیں، کوئی ضمانت دینے والا نہیں، کوئی چیز گروی رکھی، گروی بھی نہیں رکھی۔ عرب کا سرخ اونٹ انتہائی مہنگا اونٹ ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں سرخ اونٹوں کی قیمت کیا ہے۔ کوئی بندہ آئے جس کا نام پتا نہیں، ایڈریس پتا نہیں کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا ہے، اپنا اونٹ، ان کا اونٹ وہ لے کے چلے جاتے ہیں، ادھار لے کے جاتے ہیں، نام بھی نہیں بتاتے، ایڈریس بھی نہیں بتاتے۔ کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم نے اپنا اونٹ یوں ہی دے دیا؟ ایک شخص بولا ارے تم کہتے ہو کہ اس کا نام پوچھتے، اس کا پتہ پوچھتے، ارے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، ہماری عقل پر پردے پڑ گئے تھے، ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے، ارے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، ان کے منہ سے پھول۔ انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، گل ہے لبھائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ ایک شخص بولا ارے نادانو اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا، پتہ بھی نہیں پوچھا، نام بھی نہیں پوچھا، ایڈریس بھی نہیں پوچھا۔ ایک شخص بولا تم کہتے ہو ایڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے، ارے میں تو اس کے کنڈل زلفوں کو دیکھ رہا تھا، ان کے زلفوں کے پیچ و خم میں ایسا گم ہو گیا تھا، ان کے حسن میں گویا کہ اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں نا لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگر آج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا، انفی اتش و سخا کا اتم ہے گیسو پاک ہے ابر کرو، ہے گیسو پاک ہے ابر کرو، برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، انفی اتشن و سخا کا اتم۔ اور ایک پنجابی شاعر نے کہا مکھ چند بدر شاہ شانی مت چمکے لاٹھ نورانی، کالی زلفت اک مستانی، مخمور عقین مدبریا۔ وہ ان کا حسن تھا، وہ ان کی زلفیں ایسی، ان کی میں زلفیں یار تیرے بال کے صدقے، رہائی جس سے نہ ہو ایسے پیار کے صدقے، اور جو حشر تک نہ دے چین قبر میں بے دم، میں ایسی یاد کے قرباں خیال کے صدقے۔ یہ ان کا حسن، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، اس اہتمام میں شوق میں سجدے کروں ادا، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے، اور جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش دے، میرے کفن میں گئے سورے جانا کی بو رہے، میرے کفن میں گئے سورے جو ان کی جو ان کی زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، جو ان کی زلفوں کو کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، کھلا غضب ہوا تیری زلف دراز کا، پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی،
یہ ان کے زلفوں کا اثر ہے. لوگ قربان ہو جاتے ہیں, اپنی جان مارتے ہیں. آقا آپ کی کنڈل والی زلفیں ایسی ہیں, ہمیں کہاں یاد رہی قیمت کتنی ہے, نام کیا ہے, علاقہ کون سا ہے, شہر کون سا ہے. ابھی کلام ہو ہی رہا تھا, ایک شخص نے کہا ارے نادانو کیا کیا, اونٹ دے دیا, نام بھی نہیں پوچھا, پتہ بھی نہیں پوچھا. ایک شخص بولا ارے وہ تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا, یہ تو کنڈل والی زلفوں میں کھو گیا تھا. لیکن تم جانتے ہو میں کیا دیکھتا تھا؟ کہا کیا دیکھتے تھے؟ کہا ان کے لبوں پر جب تبسم کی کھلکھلاہٹ ہوتی, جب مسکراہٹ ہوتی, ان کے دانتوں کی چمک دیکھ رہا تھا. وہ مسکراتے تھے, ان کا نور مجھے سامنے والے پہاڑوں پہ نظر آتا تھا. سامنے والے پہاڑوں پہ نظر. مازاق کا کجلا نین بھرے, وہ شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے, ہے میم کا گھونگٹ چہرے تلے, وہ عرش کا تارا آوت ہے, یاسی کی چمک ہے دانتن میں, تاہا کا کرشمہ آنکھن میں, والفجر کا جلوہ گالن میں, وہ رب کا پیارا آوت ہے, وہ رب کا پیارا آوت ہے, وہ رب کا پیارا آوت ہے. ایک شخص نے کہا ارے تم تو ان کے دانتوں کی چمک کو دیکھتے تھے, ان کی مسکراہٹ کو دیکھتے تھے, اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نام پوچھتا, پتہ پوچھتا. ارے دیکھتے نہیں, تم دانتوں کو دیکھتے تھے, میں تو ان کے نینوں کو دیکھتا تھا, میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا تھا, ان کی آنکھوں کے حسن میں ایسا کھو گیا تھا, ارے میں تو بھول چکا تھا, ہم تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے. ایک شخص نے کہا ارے دیکھو دیکھو وہ تمہارا اونٹ ہی لے گیا ہے, اونٹ ہی لے گیا ہے, نام بھی نہیں پوچھا, ایڈریس بھی نہیں پوچھا. کلام میں یہ تاثر دیا گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے. اچانک خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے, خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے. وہ کہتی ہے خبردار انا دامنۃ لثمن جبنکم. ایک عورت کہتی ہے خبردار, کوئی یہ نہ کہے اونٹ چوری ہو گیا ہے, میں ضمانت دیتی ہوں تمہارے اونٹ کی قیمت کی, اگر قیمت ادا نہ کی تو میں کروں گی, میں ضمانت دیتی ہوں, میں ضامن ہوں. کہا شکر ہے کوئی تو جانتا ہے اس کو, شکر ہے کوئی تو اس کو جانتا ہے, کوئی تو پہچانتا ہے, کوئی اور ضامن نہیں تھا, ضمانت دینے والا نہیں تھا, شکر ہے تم جانتی ہو. کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں, کون ہے مجھے بھی نہیں پتا کون ہے. کہا پھر ضمانت کاہے کی, کیوں ضمانت دے رہی ہو؟ اس نے کہا ہوا یہ کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا نا تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا. ارے ارے سنو 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 سنو, کہا جس کا چہرہ اتنا حسین ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے آقا کا حسن ہی ایسا ہے, تم کہتے ہو تم ان کی طرح ہو, ذرا تم بھی کہیں خریدنے کے لیے کچھ جاؤ, دیکھتے تیرے چہرے کا حسن دیکھ کر کون ضمانت دیتا ہے, کون ضمانت دیتا ہے. ابھی بات ہو ہی رہی تھی نا, ابھی کلام ہو رہا تھا, اچانک میرے آقا کے غلام آ گئے, اچانک صحابہ قیمت لے کر. کون ہے جس نے آقا کو اونٹ دیا ہے؟ یہ ضیافت کے لیے چند کھجوریں بھی لے لو, کھجوریں بھی رکھ لو, اور یہ قیمت بتاؤ. انہوں نے کہا قیمت, اب قیمت کو چھوڑو, اب سودے کو چھوڑو. کیوں؟ اب ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا, اب ہمارا ارے قیمت کو بھول جاؤ, قیمت کو چھوڑو, اب ہمارا سودا ہو چکا. ارے کیا ہوا, کیسے؟ کہا بتاؤ وہ سونا تھا کہاں سے, وہ منمونا کہاں سے آیا تھا؟ ارے ہم تو اس کا آنا جانا دیکھ رہے تھے, ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے. ایک ماہ عدن, نورانی بدن, نیچی نظریں, سب کی خبریں. ایک ماہ مدن, نورانی بدن, نیچی نظریں, سب کی خبریں. وہ دکھا کے پون, وہ سنا کے سخن, مورا پھونک گیا سب تن من دن, مورا پھونک گیا. کہا وہ سونا تھا کون بتاؤ؟ ارے کہا وہ دیکھتے نہیں, وہ کھجوروں کا جھنڈ نہیں دیکھتے, ارے وہی تو مدینہ المنورہ ہے. اپنی قسمت پہ ناز کرو, یہ وہی محمد عربی ہے. ارے جن کی عظمتوں کے ترانے دنیا لاپ رہی ہے, تم خوشبخت ہو, تم مدینے کے قریب آ گئے ہو. کہا پھر لے جاؤ. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, وہ سارا قافلہ کلمہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے, اور ان کے تیور دیکھنے کے لیے گویا کہ کہہ رہے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے. جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے, اس ٹھاٹ سے منگتو کے گزارے نہیں ہوتے. اور بے دامی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. بتاؤ آخر تم کس اعتبار سے آقا کی طرح ہو؟ یہ گفتگو جاری رہی تو صبح ہو جائے گی, فجر ہو جائے گی, میں اتنی مثالیں پیش کروں گا کہ وقت ختم ہو جائے گا, اور پھر ہم کہیں گے کہ ابھی نہ دل کے ارماں ختم ہوئے تھے, غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی.
مگر نہ دل کے ارما پورے ہوئے تھے، غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ تو سحر ہونے سے قبل صرف اتنا بتا دوں، یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے میرے وہ نوجوان ساتھی، دوز ینگسٹرز، وہ جو ینگسٹرز ہمیں رابطہ کرتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں، میسیج دیتے ہیں، بنگلور میں فلاں نے یہ کہا، ممبئی میں فلاں نے یہ کہا، تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ سوال بھیجو۔ الحمدللہ یہ ان سادات کی برکات ہیں کہ جو ہماری محفلوں میں آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ، ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ، ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ قائل ہوتے ہیں۔ تو تم کسی طرح حضور کی طرح نہیں ہو۔ وہ تو دیکھو میں نے جس طرح کہا، تمہارا جسم، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ، تمہارا کلام، کسی اعتبار سے ان کے متعلق ہی فرمایا نا، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ لولا کلمہ خلقت الدنیا، لولا کلمہ خلقت الافلاک۔ محبوب اگر آپ نہ ہوتے، دنیا نہ ہوتی، تو کہتا ہے تو آقا کی طرح، آقا تیری طرح، ارے اگر وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا۔